آج 19 ربیع الاول ہفتہ کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ خدارا یہ موقع ضائع مت کرنا، پھر 1 سال بعد پھر موقع ملنا ہے، جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 19 ربیع الاول ہفتہ کا دن خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جائے گا اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگدستی کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج کا دن بڑا ہی اہم ہے۔ آج کے اس دن خاص دن کو کسی صورت ضائع مت کرنا، پھر سال بعد یہ موقع ملنا ہے۔ خدارا اس موقع کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ ہر دعا قبول ہوگی۔ جو شخص کہتا ہے میں آج تک کسی وظیفے کے اندر کامیاب نہیں ہوا، وہ کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں۔ جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو آج ربیع الاول کے 19 تاریخ ہفتہ کے دن کا یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ موقع صرف سال میں ایک بار آتا ہے۔ اگر آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ کاش ہم میں سے سب قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں نہ گزارا ہوتا۔ خاص قبولیت کی گھڑیوں کی قدر کر لی ہوتی تو یہ وظیفہ پڑھ لیا ہوتا تو آج ہمیں پچھتانا نہ پڑتا۔ آج بھی ہم لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوتے۔ آج آپ کو جو بھی کام ہے، جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کہ یہ چند منٹ کا وظیفہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے آپ اللہ پاک کے کلام کو پڑھیں اور اس پر اثر نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کے کلام میں 100% اثر ہے، کامیابی ہے، بس ہماری ذات کے اندر کمی ہے۔ اگر آپ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اگر اس ویڈیو کو دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ چھوٹی سی یہ ویڈیو آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس ویڈیو کو مکمل سننا ہے۔ آپ اس وظیفے کو پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا، وظیفہ پڑھ کر اللہ سے مانگنا بھی آ جائے گا۔ میں آپ سے عرض کر رہی ہوں آپ کوشش کر جلد از جلد اپنے تمام باقی دوستوں کو بھی اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کر دیں، کیونکہ آج یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال انتظار کرنا پڑے گا، اس لیے آج موقع مل رہا ہے، اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیں۔ بہت سارے لوگ تو وہ ہوں گے جن تک یہ ویڈیو ہی نہیں پہنچ سکی۔ یہ آج آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آج کے دن آپ کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لینا، ہر طرح کے مسائل، ہر طرح کی پریشانیوں، ہر طرح کے حادثوں سے اللہ پاک کی حفاظت فرمائے گا۔ تمام نحوست سے، تمام پریشانیاں، تمام نقصانات، تمام حادثات، یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ گے۔ بیٹھے بیٹھے اچانک حالات بدل جائیں گے، ایک دم سے اتنا رزق دولت آئے گی کہ بیڑے پار ہو جائیں گے، قسمت بدل جائے گی، قسمت سنور جائے گی، گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑے گا۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتے، گاہک خود آئیں گے، آپ خود کہیں گے کہ ہم نے ربیع الاول کے مہینے کی آج سے قدر ہی نہیں کی۔ یہ مہینہ لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی طاقتور دشمن کھڑا ہے، آپ کا کوئی کام ناممکن ہو چکا ہے، آپ کے پہاڑ جتنی رکاوٹیں، بندشیں بھی ختم ہو جائیں گے۔ ربیع الاول کی برکتیں، فضیلتیں تو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے کا ہر لمحہ رحمتیں، برکتیں برس رہی ہیں۔ جو اس مہینے کی قدر کرتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے، جو اس مہینے میں اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے پورے سال کا رزق اور دولت کا انتظام کر دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے والا خوش نصیب ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ وظیفہ آج پڑھنے کی توفیق صرف اسی ہی کو ہوگی جسے اللہ روز رزق اور دولت سے نوازنا چاہتا ہے، جسے اللہ گھر خوشحالیاں عطا کرنا چاہتا ہے، اللہ جس گھر کے حالات کو بدلنا چاہتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے یا پاکستان سے، آپ سعودی عرب سے یا بنگلہ دیش، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 19 ربیع الاول ہفتہ کے دن آ جائے تو آپ نے باوضو مسلح پر بیٹھ کر اس وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، ضد کر کے مانگنا ہے۔ اس وظیفے کے دوران آپ اللہ سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ آپ کے مقدر میں لکھتا چلا جائے گا۔ وہ اتنا رحیم ہے، وہ اتنا کریم ہے، اتنا رحمان ہے، اتنا رازق ہے، جب دینے پر آتا ہے تو نہ شکلیں دیکھتا ہے، نہ اعمال دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا کرتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتے رہوں گے۔ اب عمل کیا ہے، آج 16 ربیع الاول ہفتہ کے دن آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے کسی بھی نماز کے بعد اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ وہ درود ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ درود ابراہیمی ہی کو محبوب رکھتے تھے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر چاہتے ہیں، گاڑی چاہتے ہیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض کے لیے اور کسی بھی چیز کی دشمن سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کسی بھی حادثے سے بچنا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لیں، یا اپنے بچوں کے لیے پڑھ لیں، چاہے کسی اچھی جگہ پر شادی کروانا چاہتے ہیں اس کے لیے پڑھ لیں، اس کی نیت کر لیں، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑی، آج جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرنے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ یاد رکھے گا جس کام کے شروع میں
تعوذ و تسبیح پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ و تسبیح پڑھ لیا، تو اب آپ یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کا ایک صفاتی نام ہے، یا حفیظ پڑھنا۔ یا حفیظ رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے جسے غیبی موکل بھی کہتے ہیں۔ حفیظ پڑھنے سے آپ رب کی حفاظت میں چلے جائیں گے، رب کی ذات آپ کی حفاظت فرمائے گی۔ جو لوگ ربیع الاول کے مہینے میں نقصانات کے خوف سے، حادثات کے خوف، تباہی اور بربادی کے خوف سے، جادو جنات کے خوف سے کوئی کام شروع نہیں کرتے، پریشان رہتے ہیں، ربیع الاول کی 19 تاریخ ہفتہ کے دن یا حفیظ کا یہ وظیفہ پڑھیں، پورا سال کھول کر جو کام کرنا ہے کریں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں۔ آپ کو کسی بھی قسم کے نحوست، کسی بھی کس طرح کے حادثے، کسی بھی طرح سے مصیبت سے بچنے کا حل بتا رہے ہیں۔ حفیظ پڑھنے سے آپ کی قریبی موکل حاضر ہو جاتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے، جادو جنات کی تمام بندشوں کو توڑ دیتا ہے۔ یہ حفیظ رب کا وہ نام ہے جادو جنات اور تمام بندشوں کا آخری حل ہے۔ جو تو کہتے ہیں کہ میں وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا، مجھ پر جادو جنات کے اثرات ختم ہوتے، میرے گھر میں سکون نہیں آتا، کاروبار بند ہو جاتا ہے، کام بگڑتے ہیں اور ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو وہ شخص آج حفیظ پڑھ لے، اور کتنی بار پڑھنا توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ 1 بار ہو گیا، یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانہ پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پورا سال اپنے رب کی حفاظت میں نصیب ہوگی، پورا سال سکون کے ساتھ برکت والا گزرے گا، ہر طرح کی نحوست، ہر طرح کی پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی، آپ ایک آزاد اور پرسکون زندگی گزاریں گے۔ پہلے نمبر پر یا حفیظ کو آپ نے اس طرح پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ کرنا وہ قرآن سورت کا وظیفہ۔ یہ قرآن کی اللہ کی لاڈلی سورت ہے، اس کو اللہ کی وحدانیت کا ذکر، جو بندہ یہ سورت پڑھ کر اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ سورت اخلاق ہے، سورت اخلاق وہ ہے پڑھنے سے پڑھا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ سورت اخلاص جسے پڑھنے سے گھر سے بیماریاں دور ہو جاتے ہیں۔ سورت اخلاص جسے پڑھنے سے اللہ پاک قرآن پاک کا 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ سورت اخلاص الحمدللہ ہر کسی کو زبان نہیں آتی، آپ سورت اخلاص کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 بار پڑھنی ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں 33 بار سورت اخلاص پڑھنے کے دوران اگر آپ اپنی حاجات کی نیت کر کے بیٹھیں گے، 33 بار سورت اخلاص پڑھ کر 33 حاجات کے لیے مانگیں گے، تو اللہ کریم آپ کے 33 حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ دوسرے نمبر پر سورت اخلاص کو 33 بار پڑھنے کے بعد آج کا آخری اور وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ آپ نے رب کریم کے 2 نام پڑھنے ہیں جو آج کا خاص الخاص اور شرطی عمل ہے۔ آپ نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے، جس گھر میں ایک بھی شخص ربیع الاول کی 19 تاریخ کے دن یا حی یا قیوم کو پڑھ لے، اللہ اس کی ایسی حفاظت فرمائے گا کہ دنیا والے آپ پر جادو بھی کروائیں گے تو وہ واپس انہی پر پلٹ جائے گا۔ جو آپ کو برا چاہے گا اس کے سامنے رکاوٹ بندش پیدا کرے گا، ہر طرح کے نحوست، ہر طرح کے جادو جنات کے اثرات سے، ہر طرح کے زمینی اور شیطانی آفات سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت نصیب ہوگی۔ اور آپ نے یا حی یا قیوم کو کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آپ یا حی یا قیوم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھتے دوران ہی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگنی ہے۔ صرف یا حی یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ کے تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی، ناممکن پریشانی، ممکن مقاصد، کاروبار میں بندش، رکاوٹوں اور ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گے۔ آپ پہلے عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا حفیظ کو پڑھنا ہے، دوسری بار آپ نے 33 بار سورت اخلاص پڑھنی ہے، تیسری نمبر پر آپ نے 21 بار یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ جب آپ کے تینوں عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ اب آپ کا مکمل عمل ہو گیا، آپ رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کا مل کر رہ گیا۔ اس وظیفے پڑھنے کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر جتنا ہو سکے صدقہ خیرات ضرور کریں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، ہم مصیبتوں کو خاتمہ کرتا ہے۔ صدقہ کرنے سے آپ کی زندگی اللہ کی حفاظت میں آ جائے گی۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے سے اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی نہیں سمجھ آئے گی کہ دولت کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ پاک ہمارا سننا اور آپ کا سنانا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔